اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم 8ویں جماعت کے 8ویں لیسن ہسٹری کے 8ویں لیسن کو پڑھ رہے ہیں، جو لیسن کا نام ہے وومن کاسٹ اینڈ ریفارم. اسی کا جو باقی بچا ہوا حصہ، اسی کو ہم آگے لے جائیں گے. تو اب جب پہلے لڑکیوں کو اسکول نہیں جانے دیا جاتا تھا، لڑکیوں کا گھر سے باہر جانا غلط مانا جاتا تھا، تو ایک دور یہ بھی تھا. اب جب اسکول کھولے گئے، کالج کھولے گئے، تو یہ بھی دور آیا کہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ لڑکیاں ڈاکٹرز بنی، ٹیچرز بنی، رائٹرز بنی. ہر فیلڈ میں لڑکیاں آگے آنا شروع ہوئی. اب عورتیں جب آگے بڑھنے لگی تو مینی وومن بگین رائٹنگ کریٹیکل ویوز آن دا پلیس آف وومن ان انڈین سوسائٹی. بہت سی عورتیں جنہوں نے لکھنا شروع کیا، تو اس سے پہلے انہوں نے کریٹیکل ویوز دینے شروع کیے. تو اس لیے کہ عورتوں کو بہت ساری پرابلم سے گزرنا پڑتا تھا. انہیں وہ درجہ نہیں دیا جاتا تھا جس کے لیے وہ ڈیزرو کرتے تھے. جو ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی عورتوں کے ساتھ، اس پہ انہوں نے کرٹیسزم کرنا شروع کیا. تو سب سے پہلے جو عورت سامنے آئی وہ تھی تارا بائی شنڈے. تو انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا کہ جو انڈین سوسائٹی ہے وہ کس طرح عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم پایا سمجھتے ہیں. یعنی مردوں کو سوسائٹی میں اپنے رائٹس استعمال کرنے کا پورا حق دیا جاتا ہے، مگر عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. تارا بائی شنڈے کے ساتھ ایک اور عورت جس کا نام پنڈتا راما بائی تھا سامنے آئی. یہ ایک سنسکرت اسکالر تھی. پنڈتا راما بائی wrote a book on miserable lives of upper caste of upper Hindu women, and she also opened a widow's home at Pune. تو جو یہ وڈوز ہوم تھا، وہاں عورتیں جنہیں ہسبینڈ کے مرنے کے بعد ان لاز میں بہت ساری تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، ایسی عورتوں کو اس ہوم میں شیلٹر ملتا تھا. اور ان عورتوں کو کچھ ایسے کام سکھائے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے لیے کچھ پیسے ارن کر سکے اور کام بھی کر سکے، اور انہیں سیلف ٹرین کیا جاتا تھا. تو اب کیا ہوا وڈو کو ریمیریج کے لیے ایلو کیا جاتا تھا. تو بہت حد تک عورتوں کے حقوق بحال ہونے لگے. کچھ ایسی چیزیں 19th سینچری میں نوٹ کی گئی. آرتھوڈاکس ہندو اینڈ مسلم began to appear such women. ایسے بہت سی ہندو اور مسلم جو آرتھوڈاکس تھے، یعنی پرانے خیال رکھنے والی عورتیں جو تھی، انہوں نے ان کو اپوز کرنے لگے. کن کو اپوز کرنے لگے؟ جو جو برائیاں تھیں ان کو ختم کرنا چاہتی تھی، ان کو اپوز کرنے لگے، یعنی ان کے اگینسٹ بولنے لگے. اب ان عورتوں نے اس اپوزیشن کو ایک طرف چھوڑ کر انہوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. اپنے جو یہ کام کر رہے تھے اس کو آگے لے جاتے ہوئے women became active participants in national movement and pressed to give female suffrage voting right. تو اب کیا، تو نیشنل موومنٹ چل رہی تھی. اب عورتوں نے اس میں بھی حصہ لینا شروع کیا، اور انہوں نے زبردست پریشر ڈالا کہ ہمیں ایک رائٹ چاہیے، وہ ہے فیمیل سفریج، یعنی ووٹنگ رائٹ. عورتوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. اب جب جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس نے یہ دیکھا کہ عورتیں اب اس نیشنل موومنٹ میں بھی ساتھ چل رہی ہے، تو انہوں نے
اس سے جو فل سپورٹ کیا ایسی ان عورتوں کو ایکویلٹی فریڈم فار وومن کے لیے سو دے پرومسڈ فار ووٹنگ رائٹس ٹو وومن ان فیوچر. انہیں بھی ووٹنگ رائٹس دیا جائے گا. تو انہوں نے بھی پورا سپورٹ کیا ان کو کہ بالکل جو ان کے حقوق ہے ان کو بحال کیا جائے گا. عورت کا ہر بالکل جو ان کے رائٹس ہے ان کو بحال کیے جائیں گے. تو اس طرح سے ان کا سپورٹ بھی پھر ان کو ملا. تو عورتیں آہستہ آہستہ جو ان پہ وہ ظلم ستم ہو رہا تھا اس سے کسی حد تک باہر آنا شروع ہوئی. تو آج کا لیسن ہم یہاں پہ ختم کریں گے. انشاءاللہ اس کا باقی حصہ ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے شکریہ.